روانگی کے وقت میں نے محسوس کیا کہ آدھے گھنٹے میں قافلے میں شامل 6 افراد کے ختم کرنے کے باعث قافلے کے باقی لوگوں پر میری خاصی دہشت بیٹھ چکی تھی۔ میں نے چانگ سد، جو کہ بذام خود خنسا کا نمبر 2 تھا، کہ 6 آدمیوں کو نہ صرف ٹھکانے لگا دیا تھا بلکہ اس کی اطلاع عمر کو بھجوا دی تھی۔ میرے اس عمل سے ان لوگوں نے غالباً یہ سمجھ لیا تھا کہ میں خنسا اور عمر کے لیول کا ہوں۔ یہ سب پہلے مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور اب انہوں نے مجھے باس کہنا شروع کر دیا۔ ہمارا قافلہ ابھی صرف 9-10 میل ہی آگے بڑھا تھا کہ ہم گاڑیاں روکنے پر مجبور ہو گئے۔ جیسا کہ میں گزشتہ اقساط میں عرض کر چکا ہوں، ہم کسی باقاعدہ سڑک پر سفر نہیں کر رہے تھے بلکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجی استعمال کے لیے بنائی گئی گزرگاہ، جو اب محض پتھروں کا ڈھیر تھی، اس پر جا رہے تھے، اور اب بڑے پتھر اور درختوں کے ٹہنے ہمارے راستے میں حائل تھے۔ میں نے اپنے پیچھے آنے والوں کو مترجم کے ذریعے کہا کہ پتھر اور ٹہنے ہٹائیں۔ 5 تھائی اپنی جیپ سے اترے اور راستہ صاف کرنے لگے۔ اچانک ایک تھائی نے چیخ ماری، دونوں بازو اوپر اٹھائے، چند قدم پیچھے کی جانب ہٹا، گر کر چند لمحے تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم سب اس کی طرف دوڑے۔ اس کے دائیں ہاتھ پر ابھی تک ایک مٹیالے رنگ کا تقریباً 7 انچ لمبا سانپ اپنے دانت گاڑے ہوئے تھا۔ سب تھائی اس سے قدرے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا تو مترجم نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ خوف کے باعث اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھے بتایا کہ ایک بہت ہی زہریلے سانپ نے اسے کاٹ لیا ہے۔ یہ چھوٹا سا سانپ اتنا زہریلا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے اسے جیپ میں سے فرسٹ ایڈ کا باکس، جس میں سانپ کے زہر کی دوا بھی تھی، لانے کو کہا تو اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، اور گرے ہوئے تھائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا اس کے منہ سے جھاگ اور آنکھوں اور کانوں سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا اور چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ مترجم نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس سانپ کا نام سنگ چور ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ڈسنے کے بعد یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کہیں ڈسا ہوا شخص اس کے اوپر ہی نہ گر جائے۔ مترجم نے کہا کہ یہ سانپ بہت غصے میں تھا، اس لیے ڈسنے کے بعد بھی اپنے دانت اس کے ہاتھ میں گاڑے رکھے۔ یقیناً اس کی مادہ بھی وہیں ہوگی اور یہ خر مستیوں میں مشغول ہوں گے۔ جب اس تھائی کا ہاتھ ان پر جا پڑا، اب کوئی بھی تھائی راستہ صاف کرنے کو تیار نہ تھا، اور راستہ صاف کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ سالارے قافلہ کے طور پر اب مجھے آگے بڑھنا تھا۔ میں نے جیپ سے پیٹرول بھرا گیلن اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں سب مشین گن سے پتھروں اور ٹہنوں پر فائر کرتے ہوئے پہلے اس سانپ کو گولی ماری اور پھر ٹہنوں پر پیٹرول ڈال کر انہیں آگ لگا دی۔ آگ کی تپش سے یقین جانیے اسی نسل کے 5 سانپ اپنی جگہوں سے باہر نکلے جنہیں میں نے گولیوں سے اڑا دیا۔ یہ سانپ سیدھے یا لہراتے ہوئے نہیں چلتے تھے بلکہ جلیبی کی صورت میں آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے تھے۔ میں نے قریباً 3 راؤنڈ فائر کیے۔ ٹہنوں میں ابھی آگ بھڑک رہی تھی۔ میرے لیے یہی راستہ تھا کہ خود پتھروں کو ہٹا کر شروع کروں تاکہ تھائیوں کا خوف دور ہو۔ میں نے 4-5 پتھر ہی ہٹائے تھے کہ باقی تھائی بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے، اور چوتھائی گھنٹے میں ساری رکاوٹیں دور کر کے ہم آگے روانہ ہو گئے۔ موت کا ڈر ہو نہ ہو، سانپ کا نام سنتے ہی بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی حالت ان تھائیوں کی تھی۔ ہم قریباً 8 میل آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک دریا آ گیا جس کا نہ تو پاٹ بڑا تھا اور نہ ہی گہرا دکھائی دیتا تھا۔ بڑے پتھر پانی میں سے جھانک رہے تھے۔ 2 تھائی دریا میں اتر گئے اور دوسرے کنارے تک ہو کر واپس لوٹ آئے۔ دریا کا پانی زیادہ سے زیادہ 4 فٹ گہرا تھا، لیکن سارا پاٹ چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے سوائے ڈرائیوروں کے سب تھائیوں کو دریا چل کر عبور کرنے کا کہا۔ لاؤسیوں کی جیپ، جسے اب میں خود ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے سب سے پہلے خود دریا میں ڈالی اور سب ڈرائیوروں کو کہا کہ 4 وہیل گیئر لگا کر تیز رفتاری سے دریا میں سے گزریں۔ میری جیپ اور باقی ساری ماں سوا ایک جیپ کے بآسانی دریا میں سے گزر گئیں۔ ایک جیپ دریا کے بیچ میں پتھروں میں کچھ ایسی پھنسی کہ اس کے چاروں پہیے گھومتے رہے، لیکن وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ مضبوط رسے تو ہمارے پاس پہلے ہی تھے، لیکن لاؤسیوں کی جیپ میں ٹوچن کرنے کے لیے چرخی اور لوہے کی زنجیر بھی تھی۔ تھائیوں نے زنجیر کو پھنسی ہوئی جیپ کے آگے لگا دیا۔ پھنسی ہوئی جیپ کو تھوڑا سا ہی کھینچنا پڑا، اور جو ہی وہ پتھروں کی جکڑ سے آزاد ہوئی،
اپنے انجن کے زور پر چل کر دریا کے پار آ گئی۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کر کے چائے پی اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ گائیڈ کے مطابق چند میل آگے ایک اور دریا تھا جو اس سے بڑا تھا لیکن گہرائی میں زیادہ نہ تھا۔ وہ دریا بھی ہم نے عبور کر لیا، لیکن دریا میں ایک گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے ایک تھائی کا پاؤں پہیے کے نیچے آ گیا اور اس بری طرح سے کچلا گیا کہ ہم اسے پائی کے قصبے میں ایک نیم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ ہماری واپسی تک وہ تھائی اس ڈاکٹر کا پیئنگ گیسٹ رہا اور ڈاکٹر نے اس کا پاؤں ناقابل علاج سمجھ کر کاٹ دیا تھا۔ دریا عبور کر کے رات کو راستے میں پڑاؤ کر کے ہم دوسرے دن بعد دوپہر پائی پہنچے۔ یہ خاصا بڑا قصبہ تھا۔ خرید و فروخت کی دو بڑی مارکیٹوں کے علاوہ یہاں ایک سینما بھی تھا۔ ہم نے قصبے کے واحد ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل کیا تھا، بغیر کسی قسم کے فرنیچر کے 4 بڑے بڑے کمرے تھے اور سارے خالی تھے۔ میں نے چاروں کمرے لے لیے، ایک اپنے لیے اور باقی تینوں تھائیوں کے لیے۔ ہمیں کمرے لیے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پولیس کے چند اہلکار آ گئے۔ ہمارے پاس صرف ایک پاسپورٹ تھا، صرف میرا، اور وہ بھی رابرٹ مائیکل کے نام سے، لیکن پولیس والوں نے نہ تو باقی لوگوں کے پاسپورٹ دیکھنے چاہے اور نہ ہی ہمارا اسلحہ اور بغیر نمبر کی جیپوں کی طرف کچھ دھیان دیا۔ وہ تو ہم سے کچھ اینٹھنا چاہتے تھے۔ مترجم کے کہنے پر میں نے انہیں 100 امریکی ڈالر کا ایک نوٹ دیا۔ دراصل برما کے جنگ کے دوران برطانیہ جنگی اخراجات سے تقریباً دیوالیہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس علاقے میں جعلی کرنسی، مثلاً جعلی ڈالر، جعلی ہندوستانی روپیہ اس قدر کثرت سے پھیلایا کہ لوگ اصل ڈالر کو ہی جعلی سمجھنے لگے۔ بعد میں بھی ایک عرصے تک یہی حالت رہی۔ اس لیے جب میں نے پولیس والوں کو اصلی ڈالر دیا تو انہوں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور ہنستے ہوئے نوٹ ہمیں لوٹا کر مترجم کو کہا کہ ایسے ڈالر تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ہیں جن سے ہمارے بچے کھیلتے ہیں۔ میرے اور مترجم کے لاکھ یقین دلانے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوئے اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک برٹش پادری جو قریب ہی ایک چرچ میں رہتا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہ نوٹ اصلی ہے تو وہ یہ نوٹ لے لیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چاروں ناچار میں اور مترجم ان پولیس والوں کے ہمراہ پادری کے پاس گئے۔ چرچ سے ملحقہ پادری کی چھوٹی سی رہائش گاہ تھی۔ ہمارے 3-4 بار دستک دینے پر وہ باہر آیا۔ لگ بھگ 40 برس کی عمر کا یہ پادری ہم دو اجنبیوں کو رات کے وقت پولیس کے ہمراہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے استفسار پر میں نے نپی تلی انگریزی میں کہا کہ ہم مسافر ہیں اور 1-2 روز پائی میں ٹھہرنے کے بعد آگے کی راہ لیں گے۔ میں ان پولیس والوں کو ہمیں بلا وجہ تنگ نہ کرنے کے عوض 100 امریکی ڈالر دے رہا ہوں، لیکن یہ نوٹ کو جعلی سمجھ رہے ہیں اور ہم آپ کے پاس نوٹ کے اصلی ہونے کی تصدیق کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نوٹ اس کے آگے کر دیا۔ ہماری یہ گفتگو دروازے میں کھڑے کھڑے ہوئی تھی۔ نوٹ لے کر پادری نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور ہمیں اندر آنے کی دعوت دی اور اپنے مختصر سے ڈرائنگ روم میں ہمیں بٹھا کر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ نوٹ تو اصلی ہے، لیکن میری تصدیق کے بغیر پولیس والے اسے نہیں لیں گے اور میں بھی اپنی مالی ضروریات کی وجہ سے یوں ہی تصدیق نہیں کروں گا اور میرے تصدیق کرنے کا معاوضہ بھی 100 ڈالر ہوگا۔ میرا جی تو چاہا کہ اس پادری کی ایسی پٹائی کروں جسے اس کی آئندہ نسلیں بھی نہ بھول سکیں، لیکن ہم برما میں بغیر کسی بڑی وجہ کے کسی قسم کا تصادم مول نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے مجبوراً اس کی بلیک میلنگ کو ماننا پڑا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو پادری نے پولیس والوں کو برمی زبان میں کچھ کہا۔ انہوں نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں، تو پادری نوٹ لے کر اندرونی کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر میں ہی برمی کرنسی کیات کا ایک بنڈل لا کر پولیس والوں کو دے دیا۔ یہ 40,000 کیات تھے۔ پولیس والوں نے جھک کر پادری سے اور ہم سے مصافحہ کیا اور چلے گئے۔ میں نے جیب سے 100 ڈالر کا ایک اور نوٹ نکال کر اسے دیا۔ نوٹ لے کر وہ کہنے لگا، اس ناگوار کام کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن مجھے چرچ کا اور اپنا خرچ بہر طور پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ سوائے رنگون کے آپ امریکی ڈالر اور پاؤنڈ وغیرہ کہیں بھی تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو 400 کیات فی ڈالر دے سکتا ہوں۔ اگر ضرورت ہو تو کل دوپہر 1 بجے میرے پاس آ جائیں، لیکن ابھی مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ آپ نے کتنے ڈالر تبدیل کروانے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ ہمیں برما کراس کرتے ہوئے اور پھر واپسی کے سفر میں برمی کرنسی کی ضرورت پڑے گی، اسے کہا کہ 2000 ڈالر برمی کرنسی چاہیے۔
नो प्रॉब्लम। उसने मुझे अगले रोज आने का कहा और हमें रुखसत कर दिया। मैं महसूस कर रहा था कि काफिले के 6 बंदों को हलाक करने से अगर एक तरफ मेरे बाकी हमराही मुझसे खौफजदा हो गए थे और मेरे अहकाम को बिला चूं चरा बजा लाते थे, तो दूसरी तरफ उनके और मेरे दरमियान एक गैर महसूस खलीज भी हायल हो गई थी। हालात ऐसे थे कि सिर्फ रौब और दबदबे से ही काम नहीं चल सकता था। मुझे अब शेर की दलेरी के साथ साथ लोमड़ी की चालाकी से भी काम लेना था। मैंने उसका आगाज मुतरज्जम से किया और उसे कहा कि तुम्हारी खूबियों और वफादारी को पेश नजर रखते हुए मैं तुम्हें अभी से अपना नंबर 2 मुकर्रर करता हूँ। तुम इस बात का ऐलान बाकी हमराहियों से भी कर दो और उन्हें यह भी बता दो कि अपनी मुहिम कामयाबी से सर कर लेने के एवज मैं हर एक को 1,500 अमरीकी डॉलर दूंगा। मेरा माजी का तजर्बा मुझे ये बताता था कि जब अपने किसी जूनियर को उसकी तारीफ करके अपना नायब बनाया जाए तो वो दिलो जान से अपने सीनियर को खुश रखने की कोशिश करता है। मुतरज्जम होने के बायस वो पहले ही बाकी काफिलों वालों के साथ मेरे राब्ते और अहकाम देने का जरिया था और अब नंबर 2 की हैसियत से उसे अपनी मर्जी से छोटे मोटे काम करने की मैंने इजाजत दे दी थी। अगली सुबह वो मुझे बताए बगैर चारों जीपों को सफाई और जरूरी मुरम्मत करने के लिए वर्कशॉप ले गया। दोपहर 1 बजे मैं पादरी के पास गया और $2,000 देकर 8 लाख कियात लेकर आया। मैंने नंबर 2 को सब थाइयों के सामने 3 लाख कियात दिए और कहा कि जीपों की मुरम्मत का खर्च देने के अलावा सब जीपों और खाली ड्रमों में पेट्रोल भरवा ले और 1 लाख कियात हमराहियों में बराबर तकसीम करके बाकी अपने पास रखे और अगर आइंदा सफर के दौरान कोई चीज लेना मुनासिब समझे तो खरीद ले। मैंने उसे मजीद 1 लाख कियात डॉक्टर के पास अपने जख्मी साथी के क़याम तो आम और इलाज के लिए दिए। यहाँ मैं क़ारीन को बताता चलूँ कि अगरचे बर्मी करेंसी की बैनुल अक़वामी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन बर्मा के अंदर अशिया ज़रूरत इस कदर सस्ती थी कि 1 लाख कियात रखने वाला खासा अमीर समझा जाता था। मैंने मुतरज्जम को यह भी कहा कि वो जख्मी साथी के इलाज के लिए 1 लाख कियात देने की बात भी सबको बता दे, ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि मैं सिर्फ हुक्म देने और उसकी बजा आवरी ही नहीं चाहता, बल्कि अपने हमराहियों का हर तरह से ख्याल भी रखता हूँ। वो शाम सारे थाई घूमने फिरने और पीने पिलाने के लिए नंबर 2 की इजाजत से शहर में चले गए। नंबर 2 भी मुझसे इजाजत लेकर उनके साथ ही चला गया और मैं होटल के कमरे में लेटा इस मुहिम के दौरान माजी में पेश आने वाले वाकयात और आइंदा सफर के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात का इहाता करने में लग गया। मैंने चियांग राय से चलते वक्त दिल्ली में कैसर से टेलीफोन पर बात की थी और उसे कहा था कि वो 10 दिन के अंदर अपने साथियों समेत कालादान पहुंच जाए और किसी होटल में ठहरे। मैं भी उस वक्त तक कालादान पहुंच जाऊंगा। हम में से जो पहले पहुंचेंगे वो दूसरे का इंतजार करेंगे। मैं बअमरे मजबूरी थाइयों के हमरा जा रहा था, लेकिन असल मुहिम के दौरान मैं सिर्फ अपने आजमूदा साथियों पर ही एतबार कर सकता था। वापसी पर मेरे हमरा राजा तरीदो की बीवी और लड़के के अलावा जवाहरात का बेशबहा खजाना भी होना था और इसी वजह से मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जानी थी। इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ मैं न जाने कब सो गया और सुबह उस वक्त जागा जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी जा रही थी। दरवाजा खोला तो नंबर 2 खड़ा था। उसने बताया कि गुज़िश्ता रात नशे की हालत में थाइयों की एक शराब खाने में चंद बर्मियों से तू तकार हो गई। वहीं पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। झगड़ा हाथापाई तक भी नहीं बढ़ा था, लेकिन पुलिस वालों ने 2 थाइयों को पकड़ लिया और अब उन्हें लेकर मुझे मिलने आए हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आया तो पुलिस वालों ने होटल के मालिक के जरिए, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता था, मुझे बताया कि झगड़ा करने की वजह से उनको पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने पुलिस वालों से पूछा कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनको छोड़ने के लिए सम मनी यानी $100। मैं खामखा का झगड़ा करना और बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी से ऊपर अपने कमरे में आया और 40,000 कियात लेकर पुलिस वालों को दे दिए। अब यहाँ मजीद ठहरने का मतलब था कि हर रोज पुलिस वालों को रिश्वत दी जाए और न जाने कब ये ज्यादा रकम का मुतालबा कर बैठे। मैंने नंबर 2 से कहा कि अब से ठीक 2 घंटे बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सब ने जल्दी रख्ते सफर बांधा और हम 9 बजे ट्वांग पास
کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اگر آپ برما کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ برما کو کراس کرنے کے لیے میں نے جو راستہ چنا تھا وہ سیدھا نہیں بلکہ بل کھاتا یعنی زگ زیگ اور بڑے شہروں سے دور نسبتاً کم آباد علاقوں سے گزرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود اپنے ساتھیوں کو فوجیوں اور حکومت کے کارندوں سے حتی الامکان کسی تصادم سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارا مشن برما میں نہیں بلکہ چٹاگانگ بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقوں میں رانگا ماٹی تک جانا اور بخیر و عافیت واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر بھی ہمیں برما سے گزرنا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں برما میں تلخیاں چھوڑ جاؤں تاکہ ہماری واپسی پر وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ اسی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے پائی میں نہ صرف پولیس کو رشوت دی بلکہ پادری کی بلیک میلنگ کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے خاموشی سے قبول کر لیا۔ اب ٹوانگ پاس نامی پہاڑی درے سے گزر کر ہمیں ٹوانگ گپ کے قصبے میں جانا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یہ پہاڑی درہ صوبہ اراکان میں جانے کا کم از کم اس علاقے میں جہاں سے ہم گزر رہے تھے واحد ذریعہ تھا۔ صوبہ اراکان میں مسلم آبادی نسبتاً باقی برما کے خاصی زیادہ ہے۔ فوجی حکومت کا بھی اس صوبے پر ہولڈ بہت کم تھا، اس لیے حکومت نے اس صوبے کو باقی تمام ملک کی نسبت بہت کم سہولتیں دی تھیں۔ ٹوانگ گپ پاس کے داخلی سرے پر خاصی تعداد میں فوجی تعینات تھے اور ان کی چیکنگ کے بغیر اس درے کو کراس کرنا محال تھا۔ مترجم اور ایک گائیڈ سے مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ درے اور پائی کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے پورٹ وانگ میں رکا جائے اور میں گائیڈ کے ہمراہ آگے جا کر درے کی صورتحال اور چیکنگ کا معیار دیکھوں اور کوشش کر کے کچھ فوجیوں کو اپنے ساتھ ملا لوں تاکہ ہمارا قافلہ چیکنگ اور پوچھ گچھ کے بغیر درہ کراس کر جائے۔ ہم قریب 12 بجے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد پورٹ وانگ پہنچ گئے۔ پورٹ وانگ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس میں بھی ایک چرچ تھا۔ ہم نے چرچ کے باہر جیپوں کو ٹھہرایا اور میں پادری سے ملنے چرچ کے اندر چلا گیا۔ پادری کو میں نے اپنا پاسپورٹ دکھا کر کہا کہ میں پاکستان سے 7 ڈے چرچ عیسائی مذہب کے ایک فرقے سے وابستہ ہوں اور آسام میں ایک عیسائی بستی کے مکینوں کے لیے کارڈینل کے بھیجی ہوئی مدد کی اپیل کے جواب میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے درے سے گزرنے کے لیے اس کی مدد درکار ہے۔ یہ پادری رومن کیتھولک تھا اور 7 ڈے والوں سے ان کا مذہبی اختلاف بالکل ایسا ہی تھا جیسے پاکستان میں شیعہ اور سنیوں میں ہے۔ اس نے میری ساری بات سن کر اور میرے اصرار کے باوجود میری مدد کرنے سے انکار کر دیا اور صاف جواب دے دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں چرچ سے باہر آیا تو گائیڈ نے میری کیفیت سے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اس درے سے کئی بار گزر چکا ہے۔ جب بھی کبھی کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے خنسا کی تصویر جس کی پشت پر خنسا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے فوجیوں کے افسر کو دکھائی۔ تصویر دیکھ کر اور عبارت پڑھ کر افسر نے اسے فوراً جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے یکلخت خیال آیا کہ خنسا نے مجھے بھی فوجیوں سے بچنے کے لیے خطوط دیے تھے۔ میں نے پہلے گائیڈ کی تصویر اور اگر اس سے کام نہ بنے تو خنسا کے خطوط کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ ہم دونوں فوجیوں کے افسر کے پاس جائیں گے جبکہ باقی قافلہ ہم سے 1 میل پہلے رک جائے گا۔ پہلے تم اپنی ترکیب سے کام نکالنے کی کوشش کرنا، اگر اس طرح کامیابی ہو گئی تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ پھر میں اپنی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر میں ہی ہمارا قافلہ درے کی طرف روانہ ہو گیا۔ درے کے بالکل قریب گائیڈ نے باقی قافلہ رکوا دیا اور میں گائیڈ کے ہمراہ درے کے آغاز پر فوجی چوکی پر چلا گیا جہاں بقول گائیڈ ان کا افسر بیٹھتا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پہلے والا افسر تو کب کا ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اس کی جگہ نیا افسر یعنی میجر آیا ہے اور آج ایک جنرل بھی معائنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اپنی پہچان والے افسر کے نہ ہونے کا سن کر گائیڈ تو مایوس ہو گیا اور مجھے واپس چلنے کو کہا، لیکن میں نے جنرل کو ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ خنسا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ برما کے فوجی حکمرانوں سے اس کے نہ صرف ذاتی تعلقات تھے بلکہ وہ فراخ دلی سے ان کی مالی اعانت بھی کرتا تھا۔ یقیناً اس کے لکھے ہوئے خطوط معمولی افسروں کے لیے نہیں بلکہ ٹاپ براس کے لیے تھے۔ میں نے اس کے دونوں خطوط کے لفافوں پر ایڈریس دیکھے تو واقعی 2 جرنیلوں کے نام لکھے تھے۔ گائیڈ کو باہر چھوڑ کر میں چوکی کے ساتھ بنے ہوئے میس میں گیا بلکہ نئے میجر نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مجھے وہاں بھیجا۔ میں نے اے ڈی سی کو ایک سادہ کاغذ پر خنسا کے خط کے ساتھ اس کا ایک دوست لکھ کر جنرل کے لیے دے دیا۔ میجر جنرل شال گپ نے مجھے 10 منٹ میں ہی طلب کر لیا۔ وہ ایک 40-45 سالہ خاصا پڑھا لکھا اور اکثر مسکراتے رہنے والا شخص تھا۔ مجھ سے رسمی تعارفی کلمات کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ وسکی یا چائے؟ جواباً میں نے کہا کہ
کہ تمہاری چائے یہی مسکراہٹ ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تو میں نے اسے خنسا کا خط دیا۔ ایڈریس پڑھ کر اس نے کہا کہ یہ خط میرے لیے تو نہیں ہے، لیکن میں خنسا کا دوست ہوں اور اس کی تحریر پہچانتا ہوں۔ کیا کام ہے؟ میرے ہمراہ خنسا کے مال کی ایک کھیپ ہے جسے آسام کے رستے بھارت پہنچانا ہے۔ اگر بغیر چیکنگ اور باز پرس کے ہمیں درے سے گزرنے دیا جائے تو آپ کا بہت مشکور رہوں گا۔ ہمارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے کاموں میں پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں نے پورے تحمل اور یقین سے کہا، خنسا کا دوست میرا دوست، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو نہ صرف درے سے گزرنے کی اجازت ہے بلکہ برما کی سرحد تک میرا ایک سپاہی اور ایک افسر تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بادیوں نظر میں تو جنرل کی یہ بڑی فراخ دلانہ پیشکش تھی، لیکن میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے فوجی میرے ہمراہ بھیجنے کے بجائے اگر وہ راہداری کے طور پر ایک حکم نامہ مجھے دے دے تو بہت بہتر رہے گا۔ ہم نے صبح اراکان میں سے چند مزدور اور گائیڈ لینے ہیں۔ آپ کے فوجیوں کو ہمراہ دے کر وہ کام کرنے سے کترائیں گے۔